وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور سیلاب سے تباہی، سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوب گئی، 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں، جھیل میں ڈوبے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، جاں بحق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اٹک میں بارش کے باعث حادثات، 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 افراد زخمی، پاڑا چنار میں کچا مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہوئے، اپردیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے اور بھگدڑ سے 28 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ لاہور، سرگودا، شیخوپورہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نبردآزما ہونے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مانسون کی پیشگی تیاری مکمل کرنے کا حکم، مانسون کی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے نظام پر جائزہ اجلاس میں کہا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے، موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ مانسون کی ممکنہ تباہی کی صورت میں ہنگامی فنڈ کے لیے پیشگی تیاری کریں۔ ویڈیو بنانے کے شوق نے گاڑی سے محروم کر دیا، جان کے لالے الگ پڑ گئے۔ پولیس کے مطابق کچھ افراد دریا میں گاڑی چلا کر ایک طرف سے دوسری طرف جانا چاہتے تھے۔ ناران کے دریا کنار میں پانی کے تیز بہاؤ نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ریسکیو ٹیم دریا میں بہنے والی گاڑی کے قریب پہنچی، صرف 30 سیکنڈ کا وقت تھا۔ بروقت کارروائی سے زندگیاں تو بچ گئیں، لیکن گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے دریا کنار میں غرق ہو گئی۔ موقع پر موجود لوگوں نے یہ خوفناک منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے حلقے سدنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدوار کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر امور کی انچارج فریال طاہر نے کہا، کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں آئندہ انتخابات کا بگل بچ چکا۔ بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے کارکنوں کو جوش و خروش سے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اور سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں اجلاس کے دوران کہا، پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رکھے گی، گڈ گورننس، شفافیت اور ترقیاتی عمل کو مزید مؤثر بنائے گی، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں، معاہدے کے تحت امریکی صدر اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے پابند ہیں۔ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اسرائیل نے اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایرانی وفد کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت اختتام پذیر ہو گئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔
امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے امریکی نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات کی گئی۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ عملے کے باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کسی دشمن حملے کا نتیجہ نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ بلوچستان تفتان میں پاکستان اور ایران کے انتظامی حکام کی ملاقات۔ زائرین کی آمد و رفت اور بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں سے متعلق امور پر گفتگو، اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر کراسنگ اور بارڈر پر فینسنگ سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں ڈھائی روپے فی لیٹر اضافہ، لیوی 5 روپے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی ڈھائی روپے فی لیٹر ختم کر دی گئی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اینٹینا پر چڑھنے والے مرد و خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں نے عمارت پر چڑھ کر بینر لہرایا تھا۔ تحریر تھا کہ جب محبت کی طاقت کی محبت کو ہرائے تو دنیا کو امن کا پتہ چلتا ہے۔ ماسک پہنے مرد و خاتون انفلوئنسر ہیں۔ 1400 فٹ بلندی پر جا کر بینر لہرانے کا مقصد دنیا کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ بینر لہرا کر مرد نے خاتون کو شادی کی پیشکش کی تھی۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہونے والے جانی نقصان پر 1 ہفتے کے سوگ کا اعلان۔ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک بھر میں آج سے 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی۔ 10,571 افراد زخمی، 43,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ اقوام متحدہ کے مطابق زلزلہ متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مسافر ٹرین سروس کا آغاز۔ آزمائشی ٹرین فجیرہ سے ابوظہبی پہنچ گئی۔ زیادہ سے زیادہ رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ سفر صرف 105 منٹ میں طے ہوگا۔ ٹکٹ کی کم سے کم ابتدائی قیمت 55 درہم سے شروع ہوگی۔ سروس 30 ستمبر سے ابوظہبی، دبئی، الزید اور فجیرہ تک پھیلائی جائے گی۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں نوواک جوکووچ نے سٹسپاس کو 3 سیٹ کے مقابلے میں ہرا دیا۔ نوواک جوکووچ نے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ ان کی جیت کا اسکور 6-3، 6-4 اور 6-2 رہا۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمن سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں نمبر 1 سیڈ آریانا سابالنکا نے امریکی کھلاڑی مکارتھی کیزر کو شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں نمبر 1 سیڈ پلیئر اٹلی کے یانک سنر نے پرتگال کے بورجرز کو شکست دے کر دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ویمن ٹیم پہلے ہی ویسٹ انڈیز ویمن کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا چکی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔